جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جہانگیر ترین صاحب نے ٹویٹر کے اوپر اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ان کی جماعت کے عہدے کون کون شخصیات سنبھالیں گی، عہدیداران کے ناموں کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور ٹویٹ کے اوپر، ان کی ٹویٹ کے اوپر عوامی رد عمل بھی قابل دید ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر میں نے دیکھا کہ تقریباً 3,500 لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیے تھے اس ٹویٹ کے اوپر۔ اب کامنٹس میں نے نہیں پڑھے ہیں، یقیناً دلچسپی ہوگی، عوام کے اندر یہ جماعت بہت زیادہ مقبول ہوگی، اسی لیے لوگوں نے نیچے اپنی حمایت کا یقین دلوایا ہوگا جو کامنٹس کیے ہوں گے۔ مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں وہ کامنٹ پڑھ سکوں۔ آپ نے اگر وہ کامنٹس پڑھے تو آپ کامنٹس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ان کامنٹس کے اندر عوام کیا کہہ رہی ہے۔ اینی وے، جو انہوں نے ٹویٹ کی اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ ان کی جو جماعت کے عہدے ہیں ان کو کون کون سی شخصیات سنبھالیں گی۔ ان کے مطابق عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی یہ جو بنی ہے استحکام پاکستان، وہ اس کے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ عامر محمود کیانی صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ اون چودھری صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسپوکس پرسن بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی کے پیٹرن ان چیف بھی ہوں گے، اون چودھری صاحب۔ اچھا، ایک اور ٹویٹ بھی کی جہانگیر ترین صاحب نے، اور اس میں انہوں نے جو ان کی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں ان کے ساروں کے نام بھی لکھے۔ اچھا، اپنی اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ فالوئنگ آفیشیل اسپوکس پرسنز آر نامینیٹڈ ٹو ریپرزینٹ استحکام پاکستان پارٹی آن آل میڈیا پلیٹ فارمز۔ اور اس میں جو اب جہانگیر ترین صاحب کا دفاع کریں گے، ان کی جماعت کا دفاع کریں گے، ان کا نیریٹو جو لوگ سامنے لے کے آئیں گے، اس میں محترم فیاض الحسن چوہان صاحب کا نام ہے، اس میں جناب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا نام ہے، ڈاکٹر مراد راس، جی ہاں جی، وہ روتے نہیں تھے، وہ یاد ہے پریس کانفرنس میں جو رو رہے تھے، ان کا نام شامل ہے۔ میجر خرم حمید روکری صاحب شامل ہیں، اسحاق خاکوانی صاحب شامل ہیں، نعمان احمد لنگڑیال صاحب شامل ہیں، اور جناب سعید اکبر خان نوانی صاحب شامل ہیں۔ تو یہ تمام معزز شخصیات جو ہیں اب استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کا مقدمہ میڈیا کے اوپر پیش کریں گے، اس کا مقدمہ لڑیں گے، اور پاکستان کا مقدمہ اب استحکام پاکستان پارٹی لڑے گی، زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی لڑے گی۔ زرداری صاحب بھی کافی دنوں سے پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اب وہاں پہ انہوں نے جو بھی مشن تھا وہ لگتا ہے انہوں نے کوئی اچیو کر لیا ہے، وہ دبئی چلے گئے ہیں، اور محترم جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ لندن روانہ ہو گئے۔ تو یہ جناب پارٹی کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھیں، بہت ضروری تھی کہ یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ دوسری طرف ہماری قومی اسمبلی نے فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات چلانے کی قرارداد منظور کی ہے۔ اس کے اوپر عماد اظہر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، پی ڈی ایم کا ملٹری کورٹ کی حمایت میں قرارداد پیش کرنا پارلیمانی سیاست کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اس قرارداد کی ویسے تو اتنی ہی قانونی حیثیت ہے جتنی پی ڈی ایم کی عوام میں مقبولیت یا پذیرائی ہے، انہوں نے یہ کہا، لیکن اس عمل سے ان کی چھوٹی سوچ اور ڈوبتی سیاست کی عکاسی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسی ایک جمہوری حکومت ہے یا جمہوری اتحاد ہے جو پارلیمنٹ کے اندر فوجی عدالتیں جو ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سیاسی مخالفین کے خلاف ان عدالتوں میں مقدمات چلیں گے، اس کو کیوں تقویت ملتی ہے؟ سینئر صحافی ہیں ریاض الحق صاحب بھی، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی اور اس قرارداد کا متن بھی شیئر کیا جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح 9 مئی کو تحریک انصاف نے یہ کیا، ان کی لیڈرشپ نے یہ کیا، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے اس حوالے سے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلیں، اور اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کچھ دیگر لوگوں کی جانب سے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے، قابل مذمت ہے، ناقابل برداشت ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ان لوگوں کے مقدمات چلائے جانے چاہیے، لیکن جو سیاسی مخالفین کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی ان کے مقدمے بھی فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں، جس میں بہت سی معزز شخصیات یہ بیانات دے رہی ہیں کہ جی عمران خان کا مقدمہ وہاں پہ چلایا جائے، اس کا مقدمہ وہاں پہ چلایا جائے، جی جو بھی ملوث ہے ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ کچھ دن پہلے جن لوگوں کی آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہ تصویریں دکھائی جا رہی تھیں، ٹیلی فون کالز دکھائی جا رہی تھی، جب انہوں نے پریس کانفرنسز کر لی تو وہ تو اچانک بالکل دودھ سے دھل گئے، کیونکہ اب وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے یا انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ سیاسی مخالفین کو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، جو شرپسند اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔
اور یہ جو قرارداد ہے یہ خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں انہوں نے پیش کی، اور انہوں نے اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا بڑا غم و غصہ ہے کہ جس طریقے سے جو اس دن حرکات ہوئی، جو چیزیں ہوئی، اس میں آبویسلی عوام کے اندر بھی ایک ری ایکشن ہے، کسی نے بھی اس کو سراہا نہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ اسی پارلیمنٹ کے اندر جب پہلے فوجی عدالتوں کی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رضا روبانی صاحب کے آنسو جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے قوم کو یاد ہیں کہ کیسے انہوں نے آنسو بہائے تھے کہ جب وہ تحریک طالبان یا وہ جو دوسرے لوگ تھے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے، لوگوں کے اوپر حملے اور کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے ہے، ان کے اوپر جب ان فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی بات ہوتی تھی تو وہ کس طرح رکھتے تھے اپنے جذبات قوم کے سامنے، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اور باقی اداروں کے حوالے سے جس قسم کا بیانیہ پی ڈی ایم کا تھا 3 سال سے، وہ بھی ہمیں کوئی یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم خواجہ آصف صاحب اسی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کس قسم کی تقاریر کرتے رہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے، سب کو یاد ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب آج پھر دوبارہ عدالتوں میں پیش ہوئے۔ ان کے جو وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ وغیرہ کی اس حوالے سے، اور آج بھی غالباً وہ 11 کیسز میں پیش ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد کی پولیس کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ مختلف مقدمات کے اندر جو تحقیقات ہو رہی ہیں انہوں نے خود کو شامل تفتیش کیا۔ تو یہ خان صاحب کی وہ جو سارا قانونی جنگ ہے وہ جاری ہے، لیکن حکومت کی خواہش ہے، کچھ شخصیات کی خواہش ہے کہ خان صاحب کے اوپر فوجداری جو مقدمات ہیں وہ عام عدالتوں سے نکال کے فوجی عدالت کے اندر ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے 9 مئی کے حوالے سے۔ اور خان صاحب نے بھی اس چیز کے حوالے سے آج بتایا کہ میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنائے جا رہے ہیں تاکہ میرے اوپر مقدمہ چلایا جا سکے فوجی عدالت کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن حکومت کی جو منشا ہے، حکومت کی جو خواہش ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی جب کوئٹہ کے اندر ایک وکیل کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں ان کی ہلاکت ہو گئی، تو اس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس میں عمران خان ملوث ہیں مبینہ طور پہ، اور ان کے خلاف ہم جناب مقدمہ بھی کروائیں گے، اور بعد میں پھر مقدمہ بھی جو ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کا نام آ گیا۔ اب خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی عبدالرزاق شر کے قتل کے الزام میں، جو عطا تارڑ صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا عبدالرزاق شر کے قتل کا، عطا تارڑ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ عطا تارڑ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب، انہوں نے جناب ایک نوٹس بھی بھیجا ہے عطا تارڑ صاحب کو اس حوالے سے، اور جو لیگل جو ہے یہ نوٹس ہے یہ ڈیفیمیشن کا ہے کہ ہماری ریپوٹیشن جو خراب کرنے کے حوالے سے اس کے تحت یہ بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ نوٹس جو ہے انہی کے وکیل ابوذر سلمان نیازی صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ چیئرمین نیب کو بھی بھیج چکے ہیں اور قادر پٹیل صاحب کو بھی بھیج چکے ہیں، اور اب عطا تارڑ صاحب کو بھی یہ نوٹس بھیج دیا گیا۔ اس مقدمے میں بھی جو پیش رفت ہوتی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ اچھا، ایک اور چیز وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آج مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ گئی تھی جناب پریس کلب میں، وہاں پہ ان کے اوپر بڑے پھول پھینکے گئے کیونکہ صحافیوں کی کوئی انشورنس وغیرہ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی، اور وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے بات چیت بھی کی کہ کس طرح وہ جو ہے یہ جو صحافیوں کی انشورنس وغیرہ یہ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر حکومت نے ایک مخصوص رقم جو ہے مختص کی ہے، اچھا اقدام ہے، ان کے اوپر پھول وغیرہ پھینکے گئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت ایک ہیلتھ کارڈ دے چکی تھی جس میں 10 لاکھ تک ویسے ہی سارے لوگ انشورڈ تھے، تو اب اس میں نئی کیا چیز ایڈ ہوگی مجھے تفصیلات تو نہیں پتہ ہے، لیکن وہاں پہ ان کے اوپر جو پھول پھینکے گئے یہ ان کی شخصیت کی بات نہیں، کسی انفرادی شخص کی بات نہیں ہے، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس حکومت کو وہاں پہ پریزنٹ کر رہی تھی جس حکومت کے ہوتے ہوئے صحافیوں کے اوپر غداری کے مقدمات ہوئے، ارشد شریف صاحب کے اوپر مقدمات ہوئے، ایک صحافی کو عمران ریاض خان صاحب کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے صحافی جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی مقدمات وغیرہ ہوئے، وہ شکایتیں کرتے رہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اور اس نوعیت کے مقدمات چلائے گئے کہ جن میں صحافیوں کو عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ عماد یوسف صاحب کے گھر پہ جو ہوا، چھاپا مارا گیا، ان کے اوپر مقدمہ کیا گیا۔ اسی طرح میں نے عرض کی کہ ارشد شریف پہ کتنے مقدمات تھے۔ تو ایک ایسی حکومت کی وزیر اطلاعات کا
اتنا جو پرتپاک استقبال اور اتنے پھول پھینکے گئے ان کے اوپر پریس کلب کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی پھر کچھ لوگوں نے تھوڑے سے آئی براؤز تو ریز ہوئے کہ کیا اس حکومت نے کوئی آزادی رائے کے حوالے سے کوئی ایسی خدمات انجام دے دی ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا پرتپاک استقبال ان کا کیا جا رہا ہے. لیکن ہر کسی کا حق ہے جناب، وہ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح وہ استقبال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو کچھ کوسچنز ریز ہوتے ہیں وہ کوسچن ضرور ریز ہونے چاہیے اور پوچھنے بھی جانے چاہیے کہ جناب یہ سارے دور کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اینی وے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.